نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد. تحريم تشبه الرجال بالنساء، وتشبه النساء تشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال، وفي رواية: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاری رحمہ اللہ. مخنثین جمع مخنث هو اللین والمراد من يشابه النساء في امورهن الخاصة بهن. معاشرے کے اندر بہت سے ایسے نوجوانوں کو ہم نے دیکھا ہے، نوجوان مرد ہو کر کے عورتوں جیسا لباس، عورتوں جیسی شکل، عورتوں جیسا پہناوا، عورتوں جیسی زینت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں. نوجوانوں کو دیکھا گیا ہے. مثال کے طور پر آج یہ بہت زیادہ رائج ہے، ہاتھوں میں چوڑی پہننے کا، کنگن وغیرہ، کوئی کڑا ڈالنے کا، ایسے ہی کان چھدا کر کے کوئی بالی وغیرہ لٹکانے کا. یہ ہمارے مسلم نوجوان ہوں یا اور بھی، یہاں مرد کی بات آ رہی ہے کہ مرد ہو کر کے کان چھدا کر کے بالی پہننا، مرد ہو کر کے ہاتھوں میں کنگن پہننا، کسی طرح کا ہو، لوہے کا ہو یا پلاسٹک کا ہو، گلے میں ہار، سونے کا ہار پہننا، اور لمبا بال رکھ کر کے عورتوں جیسے چوٹی بنانا. یہ ساری جتنی بھی حرکتیں ہیں، یعنی عورتوں کی جتنی بھی حرکتیں ہیں، عورتوں کی جیسی جتنی بھی زینتیں عورتوں کے ساتھ میں شامل ہیں، آج نوجوان ہمارے فالو کر رہے ہیں. آج ہمارے سامنے دو حدیثیں موجود ہیں، اور انہی لوگوں کے لیے، انہی نوجوانوں پر جو نوجوان مرد ہو کر کے عورت بننا چاہتے ہیں. ایسی بہت سی عورتیں جن کے لیے پردہ ہے، وہ باقاعدہ چہرہ کھول کے چلنا. ایسے ہی بہت عورتوں کے لیے زینت ہے لمبا بال رکھنا، بال کی کٹنگ کر کے مردوں کی تقلید کرنا. دونوں میں ایسی آج رواج بہت سی لڑکیاں دیکھنے میں آتی ہیں جو بال کٹنگ کر کے مرد بننا چاہتی ہیں، یا اور بھی جو ہے ایسی شکل کر کے مرد بننا چاہتی ہیں، یا ایسی حرکت کر کے اپنے آپ کو مردوں میں شامل کرنا چاہتی ہیں. تو یہ جو ہے ساری دنیاوی جتنے بھی امور ہیں، اگر کوئی شخص مرد ایسی چال چلنا چاہتا ہے، عورتوں جیسی چال، یا عورت مردوں جیسی چال، ہر ایک پر جو ہے اسلام نے لعنت بھیجی ہے. ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے. محدثین نے باقاعدہ باب باندھا ہے کہ تحریم تشبہ الرجال بالنساء، حرام ہے یہ مرد عورتوں کی مشابہت کرے، یہ حرام ہے. ایسی عورت تشبہ النساء بالرجال، ایسے ہی عورت ہو کر کے مردوں کی مشابہت کرے لباس کے اندر، فی لباس و حرکت وغیرہ ذالک. لباس ہو یا کوئی حرکت ہو، ایسی حرکت جس سے اس بات کی دلیل ہے
کہ یہ حرکت ایک مرد کی چال ہے، کسی عورت کی چال نہیں ہے۔ ایسے ہی ایسی حرکت جو ایک مرد کرے اور اس بات کا اظہار بھی کرے کہ یہ چال مرد کی چال نہیں، یہ آواز مرد کی آواز نہیں، اور یہ حرکت مرد کی حرکت نہیں، یہ کسی عورت کی حرکت ہے، تو ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ یہ حدیث میرے سامنے بخاری کی حدیث ہے، جس کے راوی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المخنثین من الرجال، مخنثین من الرجال، مخنث جو ہے، یہ مخنثین یہ جمع ہے مخنث کی۔ مخنث جو ہے کہا جاتا ہے جو عورتوں کی فی امورہن خاصہ، عورتوں کے جو خاص جو ہیں چال چلن ہے، اس کی شکل وہ اپنائے مرد ہو کر کے، اسی کو مخنث کہا جاتا ہے۔ دیکھا ہوگا ہمارے ملکوں کے اندر، ہمارے ملک کے اندر بہت سے ایسے مرد ہیں جن کو ہجڑا کہا جاتا ہے، مرد ہیں لیکن ساری شکل ان کی جو ہیں عورتوں جیسی ہیں، یہی لوگ ہیں ہجڑا، ان کو مخنث کہا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ لعنت، ایک نبی بد دعا کر رہا ہے، لعنت ہو، لعنت کا معنی ہوتا ہے رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ کتنی بڑی بد نصیب ہیں ایسے نوجوان جو مرد ہو کر کے عورتوں جیسی حرکت، عورتوں جیسی شکل، عورتوں جیسی جو ہے جو حرکتیں کرتے ہیں، اور نبی کی بد دعا کے، نبی کی لعنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ مخنث کہا جاتا ہے۔ والمترجلات، مترجلات کہا گیا ہے، یشابہن الرجال فی امورہن خاصہ، یشابہن الرجال فی امورہن خاصہ۔ مردوں کی یعنی عورت مترجلات کہا جاتا ہے، ایسی عورت جو مردوں کی جو چال چلن ہے، مردوں کا جو پہناوا ہے، مردوں کے لیے جو خاص عمل ہے، لڑکیاں بھی کرتی ہیں، تو ایسے لوگوں کو مترجلات کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں پر ہمارے نبی نے بد دعا کی ہے، لعنت ہو۔ ایسے ہی آپ نے ایک اور حدیث ہے بخاری، یعنی اسی بخاری کے اندر، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء، اللہ کی لعنت ہو ان عورتوں پر، ان مردوں پر، المتشبہین من الرجال بالنساء، متشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال۔ مرد عورت کی تقلید کرے یا عورت مرد کی تقلید کرے، نقالی کرے، پہناوا پہنے، حرکت کرے، چال چلن چلے، تو ایسے عورتوں پر اور ایسے مردوں پر ہمارے نبی نے بد دعا کی ہے۔ کیسی بد دعا ہے؟ اللہ کی لعنت ہو۔ تو آج معاشرے میں جو ہے یہ عام ہے، بیماریاں عام ہے۔ مرد عورت بننا چاہتا ہے، اللہ نے پیدا کیا ہے مرد، لیکن وہ حرکت ایسی کر کے عورت بننا چاہتا ہے۔ ایسی عورتیں اللہ نے ان کو عورت بنایا ہے، لیکن وہ لڑکیاں جو ہیں مرد بننا چاہتی ہیں۔ تو ایسے معاشرے کے اندر یہ غلیظ لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، اور مخنث لوگ ہیں، ہجڑے لوگ ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے بچائے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل يلبس لبسہ المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل، رواہ ابو داؤد رحمہ اللہ۔ یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث کے راوی ابو ہریرہ ہیں، اور جو پہلی حدیث کی عبداللہ ابن عباس اس کے راوی تھے۔ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
لعنت بھیجی ہے اس مرد پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں۔ چوڑی عورت کے لیے ہے، پازیب عورت کے لیے ہے، کنگن عورت کے لیے ہے، اور بال میں چھید کر کے پہننا بالی یہ عورتوں کے لیے ہے۔ لیکن اگر کوئی مرد پہنتا ہے تو ایسے لوگوں پر اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ والمرأة تلبس لبس الرجل، ایسی عورت جو ہے مرد کا لباس پہنے تو ایسی عورتوں پر بھی ہمارے نبی نے لعنت بھیجی ہے۔ آج دیکھیے معاشرے میں بہت سے دیکھا ہوگا یہ جوگی ہیں، قبروں پر ناچنے والے، دھمال مچانے والے، ناچنے والے قبروں پر، چاہے ان کو صوفیہ کہو یا شیطان کے ولی کہو، ان کو شیطان کے ولی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا پورے باہ کے اندر دیکھا گیا یہ جو ہیں چوڑیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، پورے ہاتھ کے اندر دیکھا گیا کنگن ہیں، چوڑیاں ہیں، کان میں بالیاں ہیں، اور یہ ان کا دعویٰ ہے، ان کا یہ دعویٰ سنا گیا ہے کہ یہ جو ہیں قبروں پر بیٹھنے والے، یہ مجاور ناچنے والے، اور کنگن اور ہار پہن کر کے اپنے کان بالیوں میں جو ہیں پازیب جو ہیں بالی پہن کر کے اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ جو ہیں جو ولی قبر میں دفن ہے ہم اس کی بیوی ہیں۔ ایسا بھی ہے۔ تو ایسے ہی یہ قبروں پر ناچنے والے شیاطین جو ہیں وہ بھی ایسے ہی پہنتے ہیں۔ تو سارے کے سارے جو ہیں مرد ہو کر کے عورتوں کی تقلید کرنے والے، یا عورت ہو کر کے مردوں کی تقلید کرنے والے معاشرے کے ملعون بدترین افراد ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مرد ہیں، ہمارے لیے اس شریعت نے جو لباس دیا، پہناوا دیا ہے، اسی کو ہمیں پہننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لیے جو زینت رکھی ہے وہ اسی کے حدود میں رہنا چاہیے، یہی ثواب کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی تجاوز کرے گا تو نبی کی بد دعا کا مستحق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کو صحیح جو اسلامی جو شرعی جو لباس ہے جو مرد کے لیے اس کو پہننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جس لباس کو، جس پہناوے کو تو نے حرام قرار دیا ہے اور ہمارے نبی نے جو حرام قرار دیا ہے، اللہ اسے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔